فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ قصور پپا کا تھا، عمدہ معیار زندگی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جائز طریقہ کار اختیار نہ کیا۔ وہ میرے بہترین مستقبل کے خواہاں تھے، لیکن جو کچھ کر رہے تھے وہ بہترین مستقبل کے لیے نہیں تھا۔ ایک اسمگلر کے ساتھ حشیش اسمگل کرتے تھے، وہ گرفتار ہوئے، سزا ہو گئی۔ اسمگلر کا کچھ نہ بگڑا، پھر وہ ہماری مدد کرنے لگا۔ وہ روز ہمارے گھر آتا اور ممی اس سے متاثر ہو گئی۔ پپا جیل سے آئے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، ممی کو شدید زخمی کر دیا اور مجھے لے کر نکل بھاگے۔ زندگی کے اچھے راستے بول گئے تھے وہ، نئی زندگی میں بھی وہ اپنے ماضی سے الگ نہ رہ سکے۔ میں نے ان سے تعاون کیا اور انہوں نے اپنے خیال میں مجھے بہترین مستقبل سے روشناس کرا دیا۔ میں بھی اسمگلنگ کرنے لگی، مختلف گروہوں کے لیے کام کرتی رہی اور پھر یہ بھول گئی کہ گھر بھی کوئی چیز ہوتا ہے، لیکن شاید میں یہ بھولی نہ تھی، مجھے گھر یاد تھا۔ اس کے دھندلے خواب میری آنکھوں میں آج بھی رقصاں رہتے ہیں اور شاید میں تصورات میں اس گھر کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہوں۔ ڈیڈی کو ایک روز مرنا تھا، وہ مر گئے۔ میں زندہ ہوں اور ہلاک ہو رہی ہوں اور نہ جانے کب تک ہلاک ہوتی رہوں گی۔ میں نے زندگی میں سازشیں کی ہیں، قتل کیے ہیں، لیکن میرا گھر آج بھی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں اس کی طرف قدم بڑھاتی ہوں تو وہ گم ہو جاتا ہے، مگر اب میں اس کے لیے سودے بازی کرنا چاہتی ہوں۔ یہی تو موقع ہے۔ بولو علی، یہ سودا کرو گے؟ میں تمہاری مدد کروں گی، تم مجھے میرا گھر دو گے؟ کرتے ہو یہ سودا؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں شیری کی شکل دیکھتا رہا، جو کچھ وہ کہہ رہی تھی بہت عجیب تھا۔ ایک ایک جملہ ذہن پر ہتھوڑا بن کر برس رہا تھا۔ آج تک کا تجربہ یہی تھا کہ برائیوں کی طرف جانے والے راستے مجبوریوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے پستیوں کی طرف کا سفر نہیں کرتا۔ شیری نے اس وقت جو کچھ کہا تھا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ کینٹ شیری کے ہاتھوں مجبور تھا، شاید اسے بھی شیری کی زندگی کی کہانی معلوم نہ ہو، اور اب شیری جذباتی ہو کر مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس نے اپنی شخصیت پر پڑا ہوا ایک پردہ نوچ کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اسی جذباتی لہجے میں بولی، بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے علی۔ سوچنے کی بات بھی ہے، تم مغرب کے باشندے نہیں ہو، جن کی نگاہوں میں عورت ایک بے وقت شے ہے۔ تمہارے ہاں عورت کی قدر و قیمت ہے۔ تم بلا ایک ایسی عورت کو کس طرح قبول کر سکتے ہو جس کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی ساتھی رہ چکی ہے؟ ہاں، میں بے وقت ہوں۔ میں اگر کوئی سازش کروں تو کسی بھی معصوم انسان کو اپنے جال میں پھانس سکتی ہوں۔ وہ میرا شوہر بھی بن جائے گا اور میرا محکوم بھی رہے گا، لیکن یہ نہیں چاہتی میں۔ ویسے غلام تو مجھے بہت ملتے ہیں، لیکن مجھے غلام درکار نہیں۔ بولو علی، مجھے اپنی زندگی میں ایک پروقار عورت کی حیثیت سے جگہ دینے کو تیار ہو گئے یا نہیں؟ اس کے عوض میں تمہیں اپنی ساری معلومات دے دوں گی، جتنا کچھ جانتی ہوں وہ سب دے دوں گی، اور یہ شرط بھی عائد نہیں کروں گی تم پر کہ میری حفاظت کرو۔ چاہو تو یہ جوا کھیل لو۔ اگر کسی طرح حال جوشوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں تمہارے لیے معلومات کا ذریعہ بنی ہوں تو پھر مجھے زمین کی گہرائیوں میں بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مار جاؤں اس کے ہاتھوں تو ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی اور تم اپنے وعدے سے آزاد ہوگے۔ زندہ بچ جاؤں تو مجھے میرا مقام دے دینا، یہ خطرہ بھی میں ہی مول لے رہی ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ اس کے لیے میں جلد بازی نہیں کروں گی۔ پہلے تمہارا کام اور اس کے بعد میرا۔ بولو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں شدید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ علی یار خان، زندگی میں انسان کو ہر طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور پھر میری زندگی تو ویسے بھی ایک تندو تیز ندی کی مانند تھی جو اپنے راستے میں آنے والے نشیب و فراز کو روندتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر حالات ناسازگار بھی ہوئے تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت شیری میرے مشن کی تکمیل میں ایک بہت اہم ذریعہ بن سکتی ہے، چنانچہ اسے مایوس نہ کیا جائے۔ لہٰذا میں نے سودے بازی کے سے انداز میں گفتگو نہیں کی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا، شیری، تم جذباتی ہو رہی ہو، اتنی بری نہیں ہو تم جتنا تم نے خود کو سمجھ لیا ہے۔ نہ ہی یہ مناسب ہوگا کہ تمہاری ذات کے لیے سودے بازی کی جائے۔ اچھے ساتھی اور اچھے دوست کی حیثیت سے مجھے یقین ہے کہ تم بے مثال بن سکتی ہو۔ یہ شرط عائد نہ کرو، میں تم سے کچھ نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ میں اپنے طور پر مصروف عمل ہوں، کامیابی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔
इस मामले की मुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी ये तहकीर पसंद नहीं करता। अपने आप को जुए के एक दाव की तरह मेरे सामने ना लाओ। मैं तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ। मजबूरी इंसान की जिंदगी में न जाने क्या क्या तब्दीलियां पैदा कर देती है। मैं तुम्हें इस हैसियत से नहीं बल्कि दूसरी हैसियत से अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त इस शक्ल में मंजूर नहीं है। हाल जोशो के बारे में तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। हाँ, मैं तुमसे ये कह सकता हूँ कि अब तुम हाल जोशो का साथ छोड़ दो। मुझे मेरे मिशन से फारिग होने दो। वही शक्ल मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ जो तुमने तजवीज की थी। अगर जिंदा बच गया तो तुम्हें अपना लूंगा। इस वक्त तक तुम अपनी हिफाजत करो। यहाँ से कहीं चली जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ तुम जोशियों की निगाहों से महफूज रह सको। मेरी अमानत के तौर पर जिंदगी बसर करो शेरी। शेरी मुझे देखती रही। औरत आसमान की बुलंदियों पर क्यों न परवाज करने लगे, हालात उसे एक बेहिस्सो सख्त पत्थर ही क्यों न बना दे, लेकिन मर्द की जुबान से निकले हुए हमदर्दी और अपनायत के अल्फाज उसे मोम की तरह पिघला कर रख देते हैं। शेरी की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई थी। मैंने उसके बाजू पर थपकी देते हुए कहा, नहीं शेरी, प्लीज, ये पब्लिक प्लेस है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। उसने जल्दी से एक छोटे से दस्ती रुमाल से अपने आंसू खुश्क कर लिए और मेरी उंगलियों में उंगलियां फंसा कर बोली, काश ये जुमले तुम दिल से कह रहे हो अली, काश। शेरी, अल्फाज की सच्चाई की परख चंद लम्हों में नहीं होती, बस अब हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। आओ उठे यहाँ से। कहाँ कयाम किया है तुमने? कहीं नहीं, अभी तो बस यूं ही। तो फिर आओ हम होटल कैंटन चलते हैं। वहाँ एक कमरा मेरे लिए हमेशा मखसूस रहता है, वही रहोगे तुम मेरे साथ जब तक BNK पर रहना चाहो। उसने कहा, ठीक है शेरी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने जवाब दिया। शेरी के लिए मेरे दिल में हमदर्दी जाग उठी थी। जो कुछ मैंने उससे कहा था वो मेरे लिए खौफ का बायस था, लेकिन जब जिंदगी की बाजी लगी हुई थी तो बाकी खतरात क्या हैसियत रखते हैं। कैंटन का वो कमरा बेहद खूबसूरत था और शेरी को शायद यहाँ अच्छी तरह पहचाना जाता था, क्योंकि वेटर्स वगैरह उससे बड़े एहतराम से पेश आ रहे थे। शेरी ने लिबास तब्दील किया और फिर आराम कुर्सी पर मेरे सामने आ बैठी। अली, तुम भी जज्बाती हो, उसने कहा। क्यों नहीं शेरी, जज्बात ही तो जिंदगी की अलामत होते हैं। इंसान जज्बाती ना हो तो फिर क्या होता है? मैंने कहा, तुमने एक घाटे का सौदा मंजूर कर लिया। मैं एक पस्त औरत हूँ, बुराइयों की पोट, खामखा तुम पर मुसल्लत हो गई हूँ। नहीं अली, प्लीज, पागल हो गई थी मैं उस वक्त। जहन पर बोझ न रखना, मैं तुम्हारे लिए कभी अजाब नहीं बनूंगी। भला मैं इस काबिल कहाँ हूँ? तुमने मेरी खुशी के लिए बहुत जुर्रत का मुजाहरा किया और बहुत बड़ा काम किया। मुझसे कम से कम ये तो कहा कि तुम मुझे बगैर किसी लालच के अपनाना चाहते हो। इसके बाद मुझे शायद वो सब कुछ मिल गया जिसकी मैं तवक्को नहीं रखती थी, और अब मेरा अपना काम शुरू होता है। तुम फिर जज्बाती हो गई शेरी। मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे कुछ नहीं मालूम करना। मैं मर्द हूँ और तुम औरत। मैं अपने तौर पर काम करूंगा। हमारे यहाँ मेरे वतन में तमाम बैरूनी जिम्मेदारियां मर्द पर होती हैं। वो अपनी औरत को कभी मैदान अमल में बेच कर खुद सुकून के रास्ते नहीं अपनाता। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ, इसी कौम से मेरा ताल्लुक है। औरत तुम्हारे घर को तो संभालती होगी, तुम्हारे बच्चों की परवरिश तो करती होगी। उसने कहा, हाँ यही उसका मनसब है। तो फिर मैं अपने घर को संभाल रही हूँ अली, इस हैसियत से अली जो तुमने मुझे अचानक दे दी है। शेरी मुस्कुरा कर बोली, मैं समझा नहीं। मैंने हैरत का इजहार किया। मैं इस मिशन के बारे में अपनी मालूमात तुम तक पहुँचाना चाहती हूँ जिसके लिए तुम सरगर्म अमल हो। उसने कहा। मैंने एक गहरी सांस ली, दरवाजे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, ठहरो, मैं जरा बाहर का जायजा ले लूं। हमें इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। जरूर, शेरी बोली और मैं दरवाजे के बाहर आ गया। जहन में अजीब से ख्यालात चकरा रहे थे। शेरी जो कुछ बताएगी यकीनन कारआमद होगा। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं उसके सामने सोफे पर आ बैठा। शेरी चंद लम्हे खामोशी से सोचती रही। फिर उसने कहा, अली, तुम जिस मुल्क के नुमाइंदे बनकर हाल जोशों के सिलसिले में काम कर रहे हो, इसमें तुम्हारे अपने फवायद क्या क्या हैं? मैं नहीं समझा। मतलब ये कि तुम्हारी अपनी जात इस मामले में किस हद तक मुलविस है। तुम जानती हो कि मुझे इस मिशन का इंचार्ज बनाकर भेजा गया है। हाँ, लेकिन जिन लोगों के दरमियान तुम आए हो उनमें से शायद कोई भी इस मिशन से मुखलिस नहीं है। शेरी ने जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने मुतखय्यराना अंदाज में पूछा। मतलब ये कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो तकरीबन तमाम हाल जोशों के ज़ेरे असर हैं और उसी की हिदायत के तहत काम करते हैं। हाल जोशों की हिदायत है कि वो उसके खिलाफ मसरूफ़ अमल रहे, जगह जगह उसे नुकसानात पहुँचाते रहे, लेकिन जहाँ वो इशारा कर दे वही थम जाए। क्या कैनेट भी इसमें शरीक है? मैंने सवाल किया। कैनेट? अली, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि जब मैं अपने आप को तुम्हारी जिंदगी में शामिल करने की बात कर रही थी, मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं थी कि कैनेट मेरा शोहर है? मैं शादीशुदा हूँ।
مجھے یہ سب سوچنے کی مہلت کہاں ملی؟ میں نے جواب دیا، تو پھر سنو، کینٹ میرا شوہر نہیں ہے، میں اس کی فرضی بیوی ہوں، اس کی نگراں، اسے کنٹرول کرنے والی۔ یوں سمجھ لو کہ مارشل پر میں حائل جوشیوں کی خاص نمائندہ ہوں۔ کینٹ بذات خود برا آدمی نہیں ہے، اس کے بیوی بچے حائل جوشیوں کے قبضے میں ہیں، اور اس کے بعد ہی مجھے کینٹ کی فرضی بیوی بنا کر مارشل پر بھیجا گیا تھا تاکہ میں وہاں کے معاملات کو بآسانی کنٹرول کر سکوں۔ کینٹ مور اور دوسرے تمام لوگ سب کے سب میری زیر نگرانی کام کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حائل جوشیو چاہتا ہے۔ میں بحری تحقیقاتی مشن اور آنے والے ہر شخص کے بارے میں مفصل رپورٹ فراہم کرتی ہوں۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس رات بھی میں غافل نہیں تھی جب تم نے تیر کر میرا تعاقب کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم پر حملے ہوئے تھے میں تمہاری مصروفیات کے بارے میں مفصل رپورٹیں حاصل کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ حائل جوشیو کے لیے تھا۔ گڈ، تو تم نے میرے بارے میں جوشیو کو کیا رپورٹ فراہم کی؟ میں نے سوال کیا اور شیری مسکرا دی۔ میں اتنی معمولی حیثیت کی مالک نہیں ہوا لی کہ فوراً ہی روزانہ کی رپورٹیں فراہم کرتی رہوں۔ مجھے یہ اختیارات حاصل ہے کہ اگر کسی شخص کو حائل جوشیو کے مقابل پاؤں تو اسے فنا کر دوں، اور اس سلسلے میں اپنے ہاتھوں سے میں 6 افراد کو قتل کر چکی ہوں۔ یہ سب وہی تھے جو حائل جوشیو کے خلاف مؤثر انداز میں کارروائی کر رہے تھے۔ تمہارے بارے میں ابھی میں نے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی۔ شیری، یہ بتاؤ فارنوس اور سولیتا کون ہے؟ کیا وہ ان معاملات سے بے تعلق ہے؟ نہیں، فارنوس اسرائیلی سیکرٹ سروس کا ایک رکن ہے اور سولیتا اس کی اسسٹنٹ۔ یہ دونوں ایک خفیہ مشن پر یہاں آئے ہوئے ہیں جس کی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ ہدایات ملی تھی کہ ان کی کسی ضرورت پر ان سے تعاون کروں، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھ سے کوئی خاص مدد نہیں مانگی۔ فارنوس اسرائیلی سیکرٹ سروس کا آدمی ہے، میں نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں علی، وہ میک اپ میں ہے، جوان آدمی ہے اور خاصا چالاک معلوم ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اس لڑکی کی ہے۔ کیا وہ دونوں اسی جزیرے پر ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ابھی وہ وہی مقیم ہے۔ جزیرے میں چٹانوں کے درمیان انہوں نے اپنی رہائش گاہ بنائی ہوئی ہے۔ میں اس کی نشاندہی کر دوں گی۔ کیا تمہیں اس شخص سے دلچسپی ہے؟ ہاں، یقیناً۔ یہ جاننے کے بعد تو مجھے اس سے مزید دلچسپی ہو گئی ہے کہ وہ اسرائیلی ہے۔ اب اسرائیلی گروہ یہاں مسلسل مصروف عمل ہے اور اسے کچھ ایسی سہولتیں حاصل ہے کہ وہ خاصی اچھی پوزیشن میں ہے۔ تم نے سمندر میں ڈمبر نامی ایک جہاز دیکھا ہوگا، وہ تمام لوگ اسی جہاز پر ہیں۔ حائل جوشیو سے اس آبدوز کے بارے میں دنیا کے 4 ملک سودے بازی کر رہے ہیں، اور علی، ان میں سے 3 ملک یہ کام اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ آبدوز اور کیمیاوی ہتھیاروں کے فارمولے ہر قیمت پر اسرائیلیوں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک بتایا ہے شیری، تو یہ بھی بتا دو کہ کیا عربوں کی طرف سے، میرا مطلب ہے کہ کیا فلسطینی تنظیم نے بھی اس سلسلے میں حائل جوشیو سے رابطہ قائم کیا ہے؟ ہاں، اس ملک نے جس کی آبدوز کیمیاوی ہتھیار لے کر سمندر میں سفر کر رہی تھی، عربوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ عربوں کی ایک مشترکہ کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس آبدوز کے حصول کے لیے وہ بھی کوشش کریں۔ بدقسمتی سے اس قوم کے ہمدردوں کی کمی ہے۔ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، لیکن خلوص سے کوئی بھی غیر مسلم ان کے لیے کام نہیں کر رہا۔ اب وہ خود بھی اتنا سرمایہ فراہم کرنے کو تیار ہے کہ حائل جوشیو کی مانگ پوری کر دی جائے، لیکن ان کے لیے معقول انداز میں کام نہیں کیا جا رہا۔ 2 آدمیوں کا ایک وفد NK پر اترا تھا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اس طرح عربوں کی نمائندگی ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد سے مزید اب تک کوئی وفد کام کرنے نہیں آیا۔ البتہ کچھ ذرائع سے حائل جوشیو تک عربوں کی پیشکش پہنچ گئی ہے، لیکن فیصلے کے لیے کون سے عوامل تاخیر کر رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ شیری سے حاصل ہونے والی معلومات نہایت قیمتی تھی۔ میرے دل سے وہ پھانس بھی نکل گئی تھی جس کی کھٹک مجھے بے چین کیے ہوئے تھی، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے بے وقوف بنا کر میری جذباتی کیفیت سے فائدہ تو نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ ایک بار پھر میری تقدیر نے مجھے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ایک خدمت انجام دینے کا موقع فراہم کیا تھا، اور اب میں نہایت دل جمی سے اور ٹھوس انداز میں اس کام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مس شیری، اب تو آپ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے بن گئی ہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، شیری، تم سوچ رہی ہوگی کہ انکار کرنے کے باوجود میں تم سے معلومات حاصل کر رہا ہوں، لیکن یقین کرو اس میں کوئی بد دیانتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ کہنا علی اس بارے میں پلیز، شیری نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ حائل جوشیو کے مشن کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیری اس سوال پر مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اب تک اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ جزائر کے درمیان آمد و رفت سے تمہیں کچھ معلومات حاصل ہوئیں یا نہیں؟ تم جانتی ہو شیری، اب تک مجھے اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، میں نے جواب دیا۔
سب سے پہلی بات میں تمہیں یہ بتا دوں علی کہ ہائل جوشیو بہت پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ میں نے اب تک بے شمار افراد سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ جو ہائل جوشیو کے لیے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایسا مجھے آج تک نہیں مل سکا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ ہائل جوشیو سے واقف ہے۔ ہائل جوشیو آج تک کسی کے سامنے نہیں آیا، وہ صرف ایک نام ہے، ایک ایسا خوفناک نام جسے جس وقت بھی اور جہاں بھی لیا جائے وہاں وہ موجود ہوتا ہے۔ ہم اکثر اسے کسی بدروح کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، البتہ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ اپنے ماحول سے واقف ایک ذہین اور چالاک انسان ہے جو اپنے ساتھیوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ اس کی اپنی شخصیت بالکل عام سی ہوگی، وہ یقیناً لوگوں کے درمیان رہتا ہوگا اور لوگ یہ سوچ بھی نہیں پاتے ہوں گے کہ این کے اور اس کے اطراف میں بکھرے ہوئے جزیروں کا مالک وہ شخص ہے جسے وہ ایک انتہائی معمولی آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ میرا تجزیہ ہے، نہ صرف میرا بلکہ دوسرے لوگ بھی میری اس بات سے متفق ہیں اور خود بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ علی، یہ سوچنا کہ ہائل جوشیو آسانی سے تمہارے ہاتھ لگ سکتا ہے حماقت کی بات ہوگی۔ اس کے خلاف وسیع پیمانے پر تمہیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تم صرف جس مقصد کے تحت آئے ہو اور جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے کر کے خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، یہی زیادہ مناسب ہوگا، اور میں تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے یہی مشورہ دے سکتی ہوں۔ ہائل جوشیو کے چکر میں زیادہ گہرائیوں تک نہ پہنچ جانا، نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اس مشورے کو خلوص دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ در حقیقت ہائل جوشیو سے میری کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے کہ میں صرف اس کی موت کا خواہاں ہو جاؤں، میں تو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہی عقل مندی کی بات ہے علی، شیری نے جواب دیا۔ لیکن میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ابتدا کہاں سے کروں؟ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں علی، تمہیں اس پر پورا اعتماد کرنا ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ظاہر ہے شیری، بلا میں تمہیں کیا دے رہا ہوں جس کے صلے میں تم مجھے یہ تمام تفصیلات فراہم کر رہی ہو؟ برائے مہربانی جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ تو پھر سنو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ آبدوز کہاں چھپائی گئی ہے، یہ شعبہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں ایک شخص تک پہنچنا ہوگا اور وہ یقینی طور پر تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ کون؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ آئیوان فیرو، شیری نے جواب دیا۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک اتنی بھیانک شخصیت ہے کہ شاید تم یقین نہ کر سکو۔ نہیں، میں یقین کر لوں گا۔ آج تک جتنی بھی شخصیتیں مجھے ملی ہیں ساری کی ساری بہت ہی بھیانک تھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور شیری بھی ہنسنے لگی۔ یہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ یہ تمہیں فور کاز میں ملے گا۔ فور کاز کا ساحلی علاقہ بالکل ویران ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بعد آبادی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ تمہارا وہاں تک پہنچنا خاصا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس کے لیے تم مجھ سے جو کچھ بھی چاہو میں تمہارے لیے آسانیاں فراہم کروں گی۔ نہیں شیری، میں تمہیں ان کی نگاہوں میں مشکوک نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ مارشل پر جو کچھ میں کروں اس کے سلسلے میں تم محتاط رہنا اور اپنے آپ کو الگ رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں سمجھ رہی ہوں، شیری مسکراتی ہوئی بولی اور پھر ہنس پڑی۔ کیوں؟ تمہاری ہنسی بعض اوقات بڑی پراسرار ہو جاتی ہے میرے لیے۔ نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ کس چکر میں پڑ گئے تم خواہ۔ اب تمہیں میرے تحفظ کی فکر بھی ہو گئی اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شیری ہنستی رہی، میں بھی اس کے ساتھ مسکراتا رہا۔ اس قدر قیمتی معلومات حاصل ہوئی تھی مجھے شیری سے کہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے تمام راستے صاف ہو گئے تھے۔ گو شیری اس سلسلے کے بقیہ اقدامات میں میری معاون نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہی کیا کم تھا کہ مجھے اس قدر معلومات فراہم ہو گئی تھی۔ آئیوان فیرو کے بارے میں نے جگہ جگہ معلومات حاصل کی۔ کینٹن میں یہ میرا تیسرا دن تھا۔ یہ وقت شیری کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ اس دوران میں نے اس کی دلجوئی کا خاص خیال رکھا تھا۔ البتہ جب شیری اپنے کسی کام سے این کے کسی دوسرے علاقے میں چلی جاتی اور میرا اس کے ساتھ ہونا مناسب نہ ہوتا تو میں اپنے طور پر باہر نکل آتا اور اپنے مقصد کے لیے کام شروع کر دیتا۔ آئیوان فیرو کے بارے میں مجھے خاصی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ وہ ایک بڑے تاجر کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ این کے میں اس نے کوئی ایسا نمایاں کام انجام نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ تہذیب مالکم ایکس سے گفتگو کر کے میں آئیوان فیرو کے بارے میں میڈم مارٹینا کی وساطت سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ رات کے ابتدائی حصے میں تہذیب سے رابطہ قائم ہو گیا۔ تہذیب نے میرا پیغام وصول کیا۔ معاف کرنا تہذیب، تم سے بہت کم بات چیت ہو رہی ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے کہا، ہاں لیکن سب ٹھیک ہے علی، ہمارا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ تہذیب، ایک نام کے سلسلے میں تمہارے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میڈم مارٹینا اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ کیا نام ہے؟ تہذیب نے کہا۔ آئیوان فیرو۔ سنا ہے کہ وہ فور کاز میں رہتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ تفصیلات مل سکیں گی؟
میڈم مارٹینا یہاں موجود ہیں، میں ابھی ان سے پوچھ لیتی ہوں، تہذیب نے کہا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد تہذیب نے مجھے پھر مخاطب کیا اور کہنے لگی، ہاں علی، میڈم مارٹینا کہتی ہیں کہ انہوں نے اس شخص کا نام سنا ہے، یہ NK کا بہت بڑا تاجر ہے اور خاصا بااثر سمجھا جاتا ہے، اور یہاں بااثر کی تعریف یہ ہے کہ اس کی تحویل میں 150 لڑاکے ضرور ہوتے ہیں جو اس کے لیے خون کی ندیاں بہا دیں۔ وہ 4 کاز پر ہی رہتا ہے اور کوئی خاص بات اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ تہذیب، میں نے کہا۔ اس کے بعد رسمی گفتگو ہوئی اور پھر میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ شیری نے مجھے بتایا تھا کہ کل وہ مارشل پر پہنچ جائے گی، اس لیے ہم دونوں نے مل کر ایک پروگرام ترتیب دے لیا۔ میں بھی مارشل پر جانا چاہتا تھا، چنانچہ NK کے بازاروں سے تھوڑی سی خریداری کرنے کے بعد میں خاموشی سے مارشل پر واپس پہنچ گیا۔ کینٹ اور مور نے میرا استقبال کیا تھا۔ کینٹ نے مجھ سے میری غیر حاضری کے بارے میں سوال کیا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا یہاں سے کہیں جانے کے لیے آپ کو اطلاع دینا بہت ضروری ہے مسٹر کینٹ؟ نہیں مسٹر علی، یہ مقصد نہیں تھا، بس ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں کم از کم ہمیں آگاہ کر دیا کریں تاکہ آپ کی حفاظت کے لیے جو بھی مناسب اقدامات ہوں کر لیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ میں اپنا تحفظ خود کر سکتا ہوں اور اس کی تمام تر ذمہ داری میری اپنی ذات پر ہے، میں نے خشک انداز میں کہا۔ مور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ شام کو وہ مجھ سے میرے کیبن میں ملا اور کہنے لگا، یہ مناسب نہیں ہے علی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنا چاہیے، کسی ایک شخص پر مکمل ذمہ داری مناسب نہ ہوگی۔ میں جنجلایا ہوا ہوں مور، اتنا وقت گزر گیا لیکن ابھی تک مجھے حال جوشوں کے بارے میں کہیں سے کوئی ایسی اطلاع حاصل نہیں ہو سکی جسے کارآمد کہہ سکوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان حالات میں اپنا کام کیسے چلا سکوں گا۔ مور خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا، علی، شاید تم نے یہاں کے حالات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ در حقیقت یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، اس لیے ایک طویل جدوجہد کرنا ہوگی۔ میں تمہیں ایک دوست کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں کہ سب کچھ کرتے رہو لیکن اپنے تحفظ کا بھی معقول خیال رکھو۔ شکریہ مور، لیکن اب میں کچھ بد دل ہوتا جا رہا ہوں۔ نہیں علی، یہ بد دلی بھی مناسب نہیں ہے، یہ تو تمہیں کچھ بھی نہ کرنے دے گی۔ بہت دیر تک مور سمجھاتا رہا اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اپنے دل میں جو فیصلہ میں نے کر لیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے میں پوری طرح تیار تھا۔ اس کے بعد کا وقت میں نے اپنی تیاریوں میں گزارا۔ شارٹو ایک ایسا قابل اعتماد ساتھی تھا جو میرے مقصد کی تکمیل کے لیے میرا بہترین معاون ثابت ہوتا، لیکن اب اس بیچارے کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ کینٹ وغیرہ کو میں نے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی کیونکہ کینٹ خود جانتا تھا۔ اپنی تیاریوں کے سلسلے میں نے کینٹ سے کچھ چیزوں کی فراہمی کی درخواست کی تو اس نے خلوص دل سے وہ سب کچھ میرے حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کی دوہری نوعیت تھی، یعنی اس مشن کے سلسلے میں اسے میرے ساتھ ظاہری تعاون بھی کرنا تھا لیکن باطنی طور پر بھی وہ مجھ سے تعاون کر رہا تھا۔ چنانچہ مشن کی تفصیلات پوچھے بغیر اس نے مجھے میری مطلوبہ چیزیں فراہم کر دی۔ روانگی کے لیے میں نے ایک مخصوص وقت کا تعین کیا تھا۔ شیری نے NK میں مجھے بتایا تھا کہ وہ دوسرے دن مارشل پر پہنچ جائے گی، لیکن حسب وعدہ وہ واپس نہیں آئی تھی۔ میرے ذہن میں کچھ عجیب سے خیالات آنے لگے تھے لیکن میں نے خود ہی ان خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ شیری پر شبہ کرنا اب مناسب نہیں تھا، وہ نہایت خلوص سے تمام معلومات مجھے دے چکی تھی۔ ممکن ہے NK پر کسی خاص کام میں مصروف ہو گئی ہو۔ پھر یہ رات بھی گزر گئی۔ دوسری صبح تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے میں اپنی وہ مخصوص کشتی لے کر سمندر میں اتر گیا جو ضروری ساز و سامان سے لیس تھی۔ یہ سب کچھ مجھے کینٹ نے خفیہ طور پر فراہم کیا تھا اور میرے لباس میں اس وقت کئی ایسی مہلک چیزیں پوشیدہ تھیں جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں میرے کام آ سکتی تھی۔ کم از کم اپنے اس مشن کی طرف سے میں خاصا مطمئن تھا اور مجھے امید تھی کہ اور کچھ نہ ہو سکا تو کسی خطرناک مرحلے پر اپنی جان ضرور بچا سکتا ہوں۔ کشتی مناسب رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ میں سمندر میں ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد غروب آفتاب کے وقت فورکاس کے نزدیک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے یہ دن سمندر ہی میں گزارنا تھا۔ میں نے سارا دن سمندر میں آوارہ گردی کرنے والے ایک تفریح پسند کی حیثیت سے گزارا۔ دوپہر کے وقت میں نے فورکاس کی طرف رخ کیا اور اس جزیرے کو کافی فاصلے سے دیکھتا ہوا گزر گیا۔ پھر غروب آفتاب کے وقت میں نے فورکاس کی طرف رخ کر لیا اور اب میں سیدھا اس کی جانب جا رہا تھا۔